گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کا وہ سلسلہ جس کو یوں کہیے کہ مدنی چینل کے اولین سلسلوں میں سے سلسلہ ہے، یعنی دارالافتاء اہل سنت، مدنی مذاکرہ اور مدنی مکالمے کے بعد ساتھ ساتھ جو سلسلہ براہ راست شروع میں ہی نشر کرنا ہو گیا تھا مدنی چینل، وہ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ آج اس کا 554واں سلسلہ ہے، لیکن اس پورے دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آج یہ پہلی بار موقع ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جواب دینے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ دارالافتاء اہل سنت کے اس وقت 8 کے قریب اسلامی بھائی موجود ہیں، اور امید ہے کہ مزید 2 تشریف لے آئیں گے تو 10 کے قریب اسلامی بھائی موجود ہوں گے۔ تو آج آپ بڑی اچھی اچھی نیتیں بھی کر سکتے ہیں کہ علماء کرام، اتنے سارے علماء کرام کی ایک ساتھ یوں سمجھے کہ زیارت کی نیت بھی کر لیجئے، اور آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان اسلامی بھائیوں سے ان کی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ دارالافتاء اہل سنت پاکستان میں کہاں کہاں موجود ہیں، دارالافتاء اہل سنت کی سروسز کیا کیا ہیں، اور آج ان سے آپ سوالات چاہیں تو کیجئے، مگر میں تو یہ چاہوں گا کہ اپنے میٹھے میٹھے شکوے بھی کر لیجئے۔ اگر دارالافتاء اہل سنت والوں سے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، مجھے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، آپ جب بیرون ملک میں جاتا ہوں تو بتاتے ہیں کہ کال نہیں اٹھتی تو جواب نہیں ملتا، تو کیوں نہیں ملتا آج ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ، اور ان سے بھی کہیں گے کہ اگر دنیا بھر کے سائلین آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے آج آپس کی بات دارالافتاء اہل سنت والوں کے ساتھ ہوگی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ دعوت اسلامی کے یوں سمجھیے کہ اولین شعبوں میں سے ہے، بہت سارے شعبے تو بن چکے تھے، لیکن سن 2000 میں دارالافتاء اہل سنت کا قیام عمل میں آیا، 10 شاخیں دارالافتاء اہل سنت کی بن چکی ہیں، 10 برانچز ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ کئی سروسز ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 10 دارالافتاء کے ساتھ ساتھ، دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 افتاء مکتب بھی ہیں، جس کے ذریعے دعوت اسلامی کے تنظیمی مسائل کا حل کیا جاتا ہے، ایک باب المدینہ کراچی میں اور ایک مرکز الاولیاء لاہور میں۔ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے حسان بھائی ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ۔ جب مدنی مذاکرے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، تو حافظ صاحب آپ ویسے تو ماشاءاللہ ہم نے مدنی مذاکروں میں آپ کو دیکھا ہے، سلسلوں میں دیکھا ہے، دارالافتاء میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ کس دارالافتاء میں ہوتے ہیں، یہ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالافتاء میں ایز اے نائب مفتی میری ذمہ داری ہے، اور ویسے میرا زیادہ تر جو وقت گزرا ہے وہ دارالافتاء کنز الایمان کے اندر گزرا ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں قبل مجھے فیضان مدینہ افتاء مکتب میں بھیجا گیا ہے الحمدللہ، تو یہاں پر اب ذمہ داری ہے تنظیمی مسائل کے حوالے سے سجاد بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی سرکردگی میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز سیکھی جائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش یہاں پر ہوتی ہے۔ تو یہاں جو فیضان مدینہ میں تنظیمی مسائل آتے ہیں افتاء مکتب کے اندر، وہ حل کرنے کی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں کچھ واٹس ایپ وغیرہ یا کالز وغیرہ پر بھی آپ کی جواب کی صورت رہتی ہے؟ یعنی باقاعدہ تو یوں نہیں ہے، جیسے ہماری جو واٹس ایپ سروس ہے، جیسے آگے چل کے انشاءاللہ تعارف ہوگا اس کا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر تنظیمی مسائل ہیں تو تنظیمی مسائل کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کیا جاتا ہے اور فون کے ذریعے بھی رابطہ ہوتا ہے، تو مختلف جو سروسز ہیں ان کا استفادہ تو اس سے ہوتا ہے، فائدہ تو اس سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمارا جو حل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم مجلس کو وہاں بلواتے ہیں اور اس کے مسائل سن کے یا اسلامی بھائیوں کے مسائل سن کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ایک بڑا خوبصورت سسٹم، یعنی شاید میں نہیں سمجھتا، میں نے تو نہیں سنا کہ کسی آرگنائزیشن میں یہ سٹرکچر ہو کہ پوری دعوت اسلامی کی جتنے شعبہ جات ہیں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں، 97 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کو، ان شعبہ جات کو یوں سمجھیے کہ لازم کیا گیا ہے کہ اپنے طریقہ کار کو، اپنے کام کرنے کے
انداز کو، جو بھی مدنی کام، حالانکہ وہ دینی کام کرتے ہیں، دارالفتہ سے گویا اس کو اسکین کروایا جائے، دارالفتہ سے چیک کروایا جائے. تو ہم نے اپنے دعوت اسلامی کے مسائل کے لیے گویا یہ افتاء مکتب بنائے ہیں کہ جس میں اسلامی بھائی تنظیمی مسائل لے کر آتے ہیں اور اپنی رہنمائی لیتے ہیں، چاہے کوئی جگہ پرچیز کرنی ہو، چاہے مسجد بنانی ہو، چاہے مدرسہ بنانا ہو، چاہے جامعۃ المدینہ بنانا ہو، ان تمام معاملات کے لیے رہنمائی لی جاتی ہے. انشاءاللہ مزید تفصیلات لیں گے. چونکہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے جو ناظم ہیں، یعنی جو تمام امور کو دیکھتے ہیں، ناظم الامور کہیے، ہمارے ساتھ ثاقب مدنی بھائی موجود ہیں. سلسلوں میں آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا. ثاقب بھائی، اگر سروسز پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بہت ساروں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ دارالفتہ اہل سنت کیا کیا سروسز امت مسلمہ کو مہیا کرتا ہے، تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل. امیر اہل سنت کی کوڑن، امیر اہل سنت کی سوچ کہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم 12 دارالفتہ بنائیں گے. تو مجلس افتاء نے الحمدللہ اس سلسلے کو بڑھایا اور اس وقت 10 دارالفتہ قائم ہو چکے ہیں. اور عموماً دارالفتہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ سائلین جو ہے بالمشافہ جا کر سوالات پوچھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ فون سروس وغیرہ مہیا کی جاتی ہے. لیکن دارالفتہ اہل سنت کی الحمدللہ خصوصیت ہے کہ اس نے بہت ساری سروسز جو ہے وہ مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کے لیے متعارف کروائیں. وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح دارالفتہ اہل سنت کے اندر کوئی بھی سائل وہاں آ کر بالمشافہ مفتی صاحب سے مل کر ملاقات کر کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتا ہے، اسی طریقے سے دارالفتہ اہل سنت کے ہم نے 4 نمبر دیے ہوئے ہیں جو روزانہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان الحمدللہ آن ہوتے ہیں. 1 سے 2 کے درمیان نماز کا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، علاوہ جمعۃ المبارک. ان 4 نمبرز کے ذریعے الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. نمبرز کی مقبولیت اس قدر ہے کہ جو اسلام بھائی ان کو ڈیل کرتے ہیں وہ ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کال کے اوپر کال ہوتی ہے. یعنی اگر ایک کال ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسری کال عموماً تیار پڑی ہوتی ہے. اور ہم نے حالانکہ وقت بھی اناؤنس کیا ہوا کہ 4 بجے یہ بند ہو جائے گی، فلاں دن چھٹی ہے، لیکن آپ جس وقت بھی یہ کھولیں گے الحمدللہ لوگ اس کے اوپر مسائل پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس قدر الحمدللہ ہمارے نمبر عام ہیں. اسی طریقے سے جو یہ نمبر چونکہ پاکستان کے جو سروسز ہیں، جو موبائل کمپنیز ہیں ان کے ہیں، باہر سے بھی لوگ ہمیں کال کرتے ہیں الحمدللہ دنیا بھر سے، لیکن بالخصوص بیرون ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہم نے انٹرنیشنل ڈیسک کے نام سے بھی ایک سروس الحمدللہ شروع کی ہوئی ہے، جس میں UK، ساؤتھ افریقہ اور USA، امریکہ کے لوکل نمبر مہیا کیے گئے ہیں. تو ان بر اعظم کے، ان ملکوں کے جو اسلامی بھائی ہیں اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ ان نمبرز کے اوپر بھی الحمدللہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کا وقت بھی پاکستانی اوقات کے مطابق 2 بجے سے شام 7 بجے تک ہے، علاوہ جمعۃ المبارک اور نمازوں کے اوقات ہیں. اسی طریقے سے میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرائع جو رابطوں کے بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں. اسی کے پیش نظر الحمدللہ مجلس افتاء نے واٹس ایپ سروس بھی مہیا کی ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کو شرعی رہنمائی دی جاتی ہے. اب چونکہ یہ اس کے ذریعے سوال پوچھنا بہت ہی آسان ہے، بہت سارے لوگوں کے موبائل میں اپلیکیشن ہوتی ہیں، کوئی کسی وقت بھی سوال پوچھ سکتا ہے، کال ملانی پڑتی ہے، اگر اٹینڈ ہوگی تو جواب ملے گا، لیکن اس میں یہ کہ اپنا سوال بھیج دیں. تو ابتداءً تو ہم نے یہ سروس عام رکھی تھی اور پہلے ہی دن جو ہے وہ 2000 سے زائد کم و بیش جو ہے وہ سوالات پوچھے گئے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن چونکہ اتنے زیادہ سوالات کے جوابات دینا یہ بہت مشکل امر ہے، تو بعد میں یہ سروس جو ہے صرف بیرون ملک والوں کے لیے کر دی گئی. یعنی پاکستان کے علاوہ جتنے ممالک سے جو سوالات آتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، ان کے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ جوابات دیتے ہیں. اسی طریقے سے خط کے ذریعے، مکتوب کے ذریعے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. دارالفتہ کے جو ایڈریس ہیں وہ اسلامی بھائیوں میں عام ہیں، مختلف کتابوں کے شروع میں بھی چھپے ہوئے ہیں. بالخصوص دارالفتہ کنز الایمان کا جو پتہ ہے، دارالفتہ کنز الایمان، جامع مسجد کنز الایمان، بابری چوک، گرو مندر، کراچی، اس ایڈریس پر یا کسی بھی جگہ پر آپ اور مدنی مرکز میں بھی خطوط آتے ہیں، ان خطوط کے ذریعے بھی الحمدللہ سائلین کو جوابات دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ای میل ایڈریس بھی الحمدللہ کافی عرصے سے، پہلے کچھ اور ایڈریس تھا لیکن میل کا سلسلہ جاری تھا، اور ای میل کے ذریعے بھی darulifta@dawat-islami.net، اس ذریعے سے بھی الحمدللہ سینکڑوں مسلمانوں کو ماہانہ سوالات کا سلسلہ، ان کے سوالات آتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی ان کے جوابات دیتے ہیں. اس طریقے سے مختلف سروسز کے ذریعے الحمدللہ شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ افتاء مکتب بھی ہے، جو تنظیمی معاملات ہیں ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو خصوصی طور پر 2 مکتب قائم کیے گئے. وہاں الگ سے جا کر جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں وقف سے، اجارے سے متعلق مسائل
پر شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مواقع آتے ہیں، جیسے قربانی کا موقع آ گیا، چندے وغیرہ کے مواقع آ گئے، تو ایسے حج کا موقع آ گیا، تو ان مواقع پر بھی الحمدللہ دارالفتہ کی فون سروس ہوتی ہے، یا اسی طرح دعوت اسلامی کی زیر اہتمام جو اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر تربیت کرنا مقصود ہوتی ہے، وہاں پر بھی ہمارے اسلامی بھائی مختلف شہروں میں جا کر الحمدللہ جو شرع رہنمائی کا سلسلہ ہے وہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنی طویل فہرست ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو۔ عموماً جو دارالفتہ ہوتے ہیں شرعی رہنمائی کی جہاں دی جاتی ہے بالمشافہ ملاقات سے دی جاتی ہے، مگر یہاں بالمشافہ بھی تربیت یوں سمجھے کہ شرعی رہنمائی دی جا رہی ہے، مکتوب کے ذریعے بھی دی جا رہی ہے، ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی دی جا رہی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی دی جا رہی ہے، دارالفتہ اہل سنت کے مختلف مدنی چینل پر سلسلوں کے ذریعے بھی دی جا رہی ہے، اور ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کے سفر کر کے کئی شہروں اور ملکوں میں جا کر بھی شرعی رہنمائی دی جاتی ہے۔ تقریباً جو ہمارے سوالات کا ریشو ہے، جو جوابات دیے جاتے ہیں مختلف ذرائع سے، یہ 18 سے 19 ہزار کے قریب ہے منتھلی، ایک مہینے کے۔ اللہ اللہ، اب یہ شکوہ کرنے والے ذرا غور کر لیں، کہتے ہیں ہماری کال نہیں ملتی، ہمیں جواب جلدی نہیں ملتا۔ 18-19 ہزار، اب ماشاءاللہ فلو اتنا ہے۔ ہمارے یو کے ذمہ دار ہیں، بڑی اچھی انہوں نے بات سکھائی ہے، یوں سمجھیے مجھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ پرابلم دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گڈ پرابلم اور ایک ہوتی ہے بیڈ پرابلم، ایک اچھی مشکل ہوتی ہے، ایک بری مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا اچھی مشکل، بری مشکل یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اجتماع کیا، ٹینٹ بھی لگائے، دریا بھی بچھائی اور کوئی آیا ہی نہیں، تو یہ ایک عجیب سی مشکل ہے، آپ کا اجتماع کامیاب نہیں ہوا۔ اور اچھی مشکل یہ کہ اتنے لوگ آ گئے کہ آپ کی جناب انتظامات ہی دھرے کے دھرے رہ گئے اور جناب اوور فلو، یہ بھی مشکل ہے نا، آواز نہیں پہنچی، لوگ شکوہ کریں گے، آواز نہیں ملی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، بھائی ہمیں امید نہیں تھی اتنے لوگ آ جائیں گے۔ اب مکتبۃ المدینہ پر یہ ہو رہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں یار کتابیں نہیں ملتی، بھائی ہم چھاپ کے تھک گئے، لیکن ماشاءاللہ ڈیمانڈ اتنی ہے۔ تو اب دارالفتہ اہل سنت میں بھی یہ ایک گڈ پرابلم ہے، اگر پرابلم ہے بھی تو یہ ایک اچھی پرابلم ہے۔ آپ دعا کریں کہ ہمارے اور انشاءاللہ مفتیان کرام میں اضافہ ہوتا رہے تو جواب دینے والے بڑھے، لیکن 18-19 ہزار جواب دینا یہ دیکھیں آسان نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے زائد تحریری جوابات، 1.25 لاکھ بھی کہوں تو کم نہیں ہوگا، اس سے زائد تحریری جوابات الحمدللہ جاری ہو چکے ہیں۔ یہ ماہانہ نہیں، یہ جب سے کھلا ہے تحریری طور پر فتاوے جاری ہو چکے ہیں، اللہ اللہ، 1 لاکھ سے زیادہ تحریری فتاوہ جاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ پورے خزانہ علم کا جو موجود ہے، آپ چاہیں تو کئی چیزوں کو کتابی صورت میں کر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ مزید اس پر یوں سمجھیے کہ رابطے رکھیں گے تو آپ بھی علم دین سیکھ سکیں گے۔ چلے کالز آ بھی گئی ہیں تو کالز بھی سنتے جائیں گے اور اسلامی بھائیوں سے کچھ تعارف بھی ہوتا رہے گا۔ جی کالز دیجیے گا۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو امام کے جو بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ نیت بعد میں کرتے ہیں اور کناروں والے پہلے کر لیتے ہیں، درمیان میں کئی لوگوں نے نیت ابھی نہیں کی ہوتی، کیا کناروں والے کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے یا نماز سب قطع ہو جائے گی؟ اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ چلیں، شرعی سوال بھی آ رہے ہیں، یہ نیت کیا ترتیب سے کرنی ہے صف وائز، پہلے پہلی صف والے کریں گے پھر دوسری صف والے؟ جواب لیتے ہیں آپ سے، اگلی کال دیجیے گا۔ دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے، آج کل یہ لفظ بندش بہت عام ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کیا یہ بندش آج کے دور کی ایجاد ہے یا اس کا تعلق پہلے سے موجود ہے، اور ہماری شریعت اس بندش کے بارے میں کیا احکامات وارد کرتی ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا اس بندش کے حوالے سے کیا موقف تھا؟ مزید یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس بندش کو ہم مانتے ہیں تو معاذ اللہ اس سے یہ تاثر تو نہیں جائے گا کہ اللہ عز و جل تو آپ کو رزق دینا چاہتا ہے، اللہ عز و جل تو چاہتا تھا کہ آپ کا فلاں کام ہو لیکن بندش کی وجہ سے آپ کا یہ کام نہیں ہو سکا، تو معاذ اللہ کہیں بندش کے جو تاثر ہے اس کی وجہ سے یہ کفر تک تو بات نہیں پہنچ جائے گی؟ برائے کرم تفصیلاً آگاہ کیجیے اور اس بارے میں رہنمائی ہماری فرمائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل ہو گیا کہ ہم نے ابھی سلسلہ شروع کیا ہے اور بات ہم کر رہے ہیں آج دارالفتہ کے سسٹم پر، لیکن موقع ملتے ہی سوالات کا انبار جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کالیں ختم نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ یہ بھی امیر اہل سنت کا یوں سمجھیے تربیت ہے، دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اب لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ شرعی رہنمائی لینے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ جی حضور، جواب تو آپ ہی دیں گے میرا خیال ہے، تو یہ ارشاد فرمائے کہ نیت ترتیب سے کرنی ہے یا کس طرح کرنی ہے؟ نیت میں یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ ترتیب سے کرنی ہے، اور ایسا یعنی بہت مشکل بھی ہے کہ وہ انتظار کرے کونے والا کہ بیچ والے نے باندھ لیے تو اس کے بعد میں باندھوں، تو ایسا تو ہوگا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دیکھے کہ پھر وہ باندھ چکا ہے اب میں باندھوں گا، تو امام نے نیت باندھ لی اور اس نے تکبیر کہہ دی ہے تو اس سے پہلے وہ نیت کر کے جو ہے وہ امام کے تکبیر کہنے کے بعد وہ تکبیر کہہ سکتا ہے، مقتدی آگے پیچھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، وہ قطع صف اس کے اندر نہیں ہوگا۔ محرومی کا سلسلہ ہے، یعنی کہ آپ امام کی نماز میں جس قدر جلدی داخل ہوں گے تو اس قدر آپ زیادہ ثواب پائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس والے کو صحیح کر رہے ہیں، پیچھے والے کو بلا رہے ہیں،
یوں ادھر ادھر صف کا پورا جائزہ لے رہے ہیں آگے پیچھے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً امام جب تکبیر تحریمہ کہے تو امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ فوراً نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ بات بیان فرمائیں گے بندش کے حوالے سے؟ حسان بھائی اس پہ فرمائیں گے۔ اصل میں دیکھیں مسکنسیپشن ہے یہاں پہ تھوڑی سی، کہ بندش کا اگر یہاں پہ یوں اس کا مفہوم لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور بندہ نہیں کرنے دے رہا، تو ایسی بات نہیں ہے جی۔ کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور جو دنیا میں اسباب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں تاثیر پیدا کی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندے نے کیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اب جادو کو دیکھ لیجئے کہ جادو ایک سبب ہے کسی کے اوپر اثر کرنے کے اعتبار سے، تو اب جادو اثر کرتا ہے، اب کوئی یہ بولے کہ جادوگر نے اثر کر دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ جادوگر نے اثر کر دیا، وہ ایک سبب تھا جس کو اختیار کر دیا گیا، اور اس سبب کے اختیار کرنے کی وجہ سے جو اس کا نتیجہ تھا، جو اس کا رزلٹ تھا، وہ نافذ ہو گیا۔ تو اب اس کو اگر اس معنی میں لے جائیں گے تو یہ بالکل جو ہے وہ شریعت کے اصولوں سے خلاف بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ بندش کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کوئی آج کا مفہوم نہیں ہے، یہ بزرگان دین میں پیچھے سے یہ رائج ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ اصل میں بندش کے معنی پر ہم غور کریں نا، تو بندش یہ جادو ہی کی قسم ہے۔ یعنی بندش کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ عملیات کروا دینا کہ اس کا کام رک جائے، یا وہ بیمار ہو جائے، اس کے ساتھ پریشانیاں آ جائیں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، تو یہی کام جادو کے ذریعے ہوتا ہے، اور جادو کا ثبوت تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ بندش بھی اس کی ایک قسم ہی ہے۔ اگر بندش کے لفظی معنی پہ غور کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے گرا لگانا، کسی چیز کے اوپر گرا لگا دینا، اور مفہوم کے اعتبار سے جو ہمارے زمانے کے اندر رائج ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ایسے عملیات کر دینا، کوئی ایسے جادو کر دینا کہ جس کی وجہ سے اس کے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یہ تو وہ معنی ہے کہ بزرگان دین کیا ہے، تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لبید اور اس کی بیٹیوں نے جادو کروایا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اندر اس کی وجہ سے تکلیف آئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، کہ جس کے شروع کے اندر یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، میں آپ فرمائیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو صبح کو پھاڑنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں آگے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں ایک الفاظ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی جو گرہ کے اندر پھونکے مارتی ہیں عورتیں، ان کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو گرہ کا بندش کا معنی تو قرآن کی خود اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ تکلیف جو ہے جو آئی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو جیسا کہ سجاد بھائی نے بتایا کہ حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرنا چاہتا تھا اور بندہ جو ہے اس کے اندر رکاوٹ بن گیا، تو بندے کی قدرت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ گئی۔ ایسا تصور ہی کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ اگر اس تصور کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر تو کائنات کے سارے کام رک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مریض رہیں، لیکن آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی، ڈاکٹر جو ہے اس کی دوائی کی وجہ سے آپ صحت یاب ہو گئے اور ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ گیا، تو یہ تصور تو ہے ہی نہیں نا۔ اصل تو وہی اسباب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ اسباب کے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی پکڑ کس چیز کے اوپر ہوگی؟ پکڑ اس پر ہوگی کہ اس نے یہ ارادہ کیا، یہ کام اس نے کیا۔ تو ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، یعنی اس کا ایک کائنات چلانے کا طریقہ کار ہے، اور ایک اس کی پسند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن دنیا کے اندر کافر موجود ہیں، تو یہ جو کافر ہیں اپنی مرضی سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ گئے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ تقدیر کے معاملات ہیں جو وہ بہتر جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہرگز اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بندش کروانے والا یہ اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ گیا۔
تو بندش کا مطلب بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم بندش کی کوئی وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بندش کرنے والا تو کروانے والا تو بہت غلط کام کر رہا ہے. بالکل بندش غلط چیز ہے, بندش نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کے غلط ہونے کی وجہ سے اس کا ثبوت ہی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے. پنڈی چلتے ہیں تھوڑا سا, نہیں اس سلسلے میں نہیں جاتے, پنڈی والوں کے پاس جاتے ہیں. جی نوید بھائی کچھ بتائیے کہ آپ کہاں پنڈی سے, آپ راولپنڈی میں دارالفتہ کہاں ہیں؟ راولپنڈی میں ہمارا دارالفتہ جامع مسجد غوثیہ حاجی احمد جان کے بالمقابل کمپیوٹر والی گلی بینک روڈ صدر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, صدر کے پنڈی کے اندر صدر میں صدر میں راولپنڈی میں دارالفتہ موجود ہے. جی, تو اس دارالفتہ میں ہمارے مرکز الاولیاء اور گلزار طیبہ کے بعد ہمارا سردار آباد, یہ 3 دارالفتہ ہیں ہمارے پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں. اس کے بعد جو ناردرن ایریاز ہیں ان کے اندر صرف ہمارا ایک ہی یہ دارالفتہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس دارالفتہ میں ہمارے خیبر پختونخوا, کشمیر اور حسن ابدال, اس کے بعد ٹیکسلا, واکینٹ, اسلام آباد, راولپنڈی کے مختلف جو مضافات کے علاقے ہیں ان سے کلر سیداں اور گجر خان, جیلم اور چکوال, تمام ایریاز سے تمام علاقوں سے وہاں پر سائلین تشریف لاتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. اچھا, صرف سائلین آتے ہیں یا وہاں کالز بھی آپ لوگ سنتے ہیں؟ کالز بھی باقاعدہ جو 4 نمبر دیے گئے ہیں ان میں سے ایک نمبر وہاں پر 1.5 گھنٹے کے لیے صبح 10 سے لے کر 11:30 تک چلایا جاتا ہے, اور اس میں ماشاء اللہ, یعنی یہ ٹیکنیکلی موو ہوتا رہتا ہے نمبر. ارے واہ, کیا بات ہے میرے میٹھے اسلام بھائی. یہ 4 نمبرز جو ہیں یہ ایک ہی جگہ پر نہیں ہے, بلکہ کال ڈائیورٹنگ کے ذریعے گویا پاکستان بھر میں یہ نمبر گھوم رہا ہوتا ہے, اور مختلف آپ کو ہو سکتا ہے آپ صبح کال کریں تو الگ اسلام بھائی جواب دیں, اور شام کال کریں تو کسی اور شہر میں آپ کی کال اٹھ رہی ہوگی. یہی شکوہ بعض اسلامی بھائیوں کو ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا تو اس کا جواب کیا ہے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جس ٹائم میں آپ نے کال کی تھی اسی ٹائم میں دوبارہ کال کر لیجیے گا دوسرے دن, تاکہ وہی اسلامی بھائی سنیں اور وہ آپ کو جواب دے سکیں. اچھا, تو یہ اب وہ شکوہ ان کا پھر ہم ان کو سمجھا دیں کہ یہ ہوتا رہے گا کیونکہ ہم ڈائیورٹ کال کر رہے ہوتے ہیں. جو اسلامی بھائی پہلے کال سنتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ مجھے ہی کال کرنی ہے یا اس سوال میں مزید وضاحت چاہیے ہوگی تو اسی ٹائم میں دوبارہ کسی بھی دن کال کر لیجیے گا تو آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن بعض اوقات اسلامی بھائیوں کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ دوبارہ کال کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی میں نے کال کی تھی اور آپ نے. یہ نارملی موبائل کمپنی میں بھی ہوتا ہے, کسی بینک کے کارڈ والوں کو بھی, جب یہ بینک والوں کو بھی کال کرے تو تھوڑی دیر بعد کوئی اور بندہ اٹھاتا ہے, ہم کہتے ہیں ابھی پوری آپ کو تفصیلات بتائی تھیں, چونکہ وہاں بھی جمپنگ نمبر ہوتا ہے. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے جس کو کال کی تھی ایگزیکٹلی انہی سے بات ہو جائے, تو کوشش کریں کہ ایک ہی باری میں اپنا پورا مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ لیا کریں. پنڈی سے قریب تھوڑا سا ہے لاہور, تو مرکز الاولیاء چلتے ہیں. بیچ میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے سائل نے سوال کیا کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے آپ سے کال کی تھی تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا, تو مجھے ایک اور سوال پوچھنا, یا کچھ بیچ میں وہ چیز رہ جاتی ہے, تو اسے پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا نوید بھائی نے, اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہی سوال پوچھنا ہے, جواب اس کا لینا ہے, تو پھر آپ اپنا سوال ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا سوال وہ اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہے تو پھر فوراً اس کو جواب دے دیتا ہے. جی دوبارہ سے سوال کریں. یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ اس کو اگلے دن پر معلق کیا جاتا ہے, فوراً بھی حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنے سوال کو دہرا دیں گے تو جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. مرکز سائلین کے لیے تھوڑی سی یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی ان کو وقت دیا جائے کسی وقت, اور عموماً ہمارے ہاں ان کو ایسا ہی ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد اس مسئلے پہ اب وہ ایک اسلام بھائی لے کے اپنے دارالفتہ کے ٹائم بھی نکال کر ان کا مسئلہ تلاش بھی کر رہے ہیں, یا کسی کو اور کو ذمہ داری لگائی انہوں نے تلاش کر رہے, دیکھ رہے ہیں. ہمارے نمبر چونکہ 4 ہیں, ادھر سے جیسے ہی کٹ ہوا پیکج موجود ہے اور وہ بھی اسی کمپنی کا نمبر ہے, اسی پہ دوبارہ دوسرے پہ کال کر دی. اب بالفرض وہ 15 منٹ الگ سے ٹائم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹائم دے رہے ہیں انہی کے سوال کو, اور یہ انہوں نے ان کے ساتھ دوسرے نمبر پہ کال جو بھی ہیں. تو اس طرح سائلین کو بھی اس میں ان معاملات کے اندر کہ آپ کو جس نمبر پر جو وقت دیا جائے اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ کا اپنا بھی وقت بچے گا اور جو دارالفتہ کے دیگر کام کاج کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم کسی کی کال بھی ریسیو کرتے ہیں, سنتے ہیں, جو 5-5 منٹ کی کال بعض اوقات سائلین کے انداز ہی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی بہت مشکل سے نمبر ملا ہے, مجھے تو آج 50 مسئلوں کا جواب بتایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, میں نے لکھے ہوئے ہیں. تو گھر نہیں بلا لیتے آپ کو کہ آپ حضرت آپ آ ہی جائیں, آج سارا دن آپ سے لینا ہے, تو کمال ہو گیا. بس یہ 15-15 20-20 سوال ایک کال میں مسلسل اس طرح. اللہ اللہ اللہ. تو یہ بھی رکھی ہے ویسے کہ کتنے سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ عرض کر دیتے ہیں بس اوقات جب اتنا ہوتا ہے تو, اور بھی, اور اس دوران کئی کالز اور آ رہی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں یہ بڑا شکوہ ہے آپ لوگوں سے. دیکھیں میں تو نوابی نمائندہ بھی ہوں نا بھائی, نہیں ابھی تک کال نہیں آئی ہمارے. نہیں وہ تو میں اس لیے کال نہیں آئی تو میں ذرا نمائندگی کر دوں نا. کال ہو سکتا ہے آ گئی ہیں, بتا رہے کالیں ہیں کہ بھائی کالیں نہیں ملتی ہیں, آپ کال اٹھاتے نہیں ہیں, تو اس کی کیا, اس کا کیا کون جواب دیں گے بھائی؟ جی آپ بتائیں اس میں. کہ بعض دفعہ
ایک ہی اسلامی بھائی کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایک دارالفتہ میں جواب دینے کی. ٹھیک ہے. تو دارالفتہ میں تنظیمی سیٹ اپ ہے کہ کئی صرف فتویٰ لکھتے ہیں, کئی فون بھی سنتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تھا, وہی فون سن رہا تھا, اور اس کے پاس ایک سائل دور سے چل کر آ کر بیٹھ گیا. اب وہ ظاہری بات ہے اس کو پریفر کرے گا کہ یار ایک بندہ میرے پاس چل کر آیا. تو یہ پھر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب دوسرا کوئی نہ ہو یا دوسرا چھٹی پہ ہے تو ایک ہی بندے نے دونوں کو ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ظاہری بات ہے وہ اس کا فون نہیں سنے گا جب تک وہ اس پورے سائل کو زبانی جواب نہ دے دے. تو یہی صورت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بندہ تھوڑا ہے 3-4 کالیں نکل جاتی ہیں. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے جی. ہمارا سسٹم نظام ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی بھی چھٹی کرتا ہے یا کوئی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ جو سینٹرل سسٹم جہاں سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں اطلاع دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے مطابق پھر جو ہے وہ کسی اور جگہ وہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے اصل میں دیکھیں کال جو ہے وہ مسلسل آ رہی ہوتی ہیں. بسا اوقات جو ہے وہ کمپنی کی جانب سے سگنل پرابلم بھی ہوتی ہے, اس وجہ سے بسا اوقات یہ اکثر ہوتا ہے کہ پاور آف جا رہا ہے, حالانکہ وہ نمبر ہمارے سامنے ہوتا ہے آن ہے اور وہ آن ہے, اس کے اوپر کالز کے جوابات دیے جاتے ہیں. اچھا کال ویٹنگ تو نہیں لگایا ہوا آپ نے؟ کال ویٹنگ جو ہے وہ میرے خیال سے ہوتا ہے. کال ویٹنگ آن نہ رکھیں. کال ویٹنگ اگر آپ کا آن ہے نا تو سامنے والے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بیل جا رہی ہے, فون نہیں اٹھا رہے. تو آپ کال ویٹنگ ختم کریں گے نا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر بات ہو رہی ہے تو پچھلی کال کو انگیج ملے گا. نہیں کال ویٹنگ آف ہی ہوتا ہے, ورنہ تو ہم سن بھی نہیں سکیں گے, صحیح ڈسٹرب رہیں گے, نئی کالز آتی رہیں گی, تو یہ تو آف ہی ہوتا ہے. جی ہاں یہ آف ہی ہوتا ہے اور ان کو بیزی رہتا ہے. اب وہ عموماً یہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتا آپ بیزی اتنی دیر بیزی کیسے, 6 گھنٹے آپ لوگوں کے بھی کہانے ہیں, کس طرح بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جیسے سسٹم بیان کیا ثاقب بھائی نے ابھی کہ ڈیوٹ بھی ہوتا ہے فار دوسری جگہ کال ہمارے دارالفتہ میں ہوتی رہتی ہیں, لیکن کالز مسلسل ہوتی ہیں. بعض اوقات سائلین کو اوقات کا خیال نہیں رکھتے. ہاں وہ 4 بجے کے بعد, صبح 10 سے لے کر 4 بجے تک کے بیچ میں نماز کا یہ وقفہ ہے. تو اب اس اعتبار سے بھی وہ کرتے ہیں تو ان شکایت تو اپنی جگہ. نمبر ہے نا تو میں کسی کو دوں گا یہ دارالفتہ کا نمبر رکھ لو. ٹائمنگ نہیں بتایا. اب ٹائمنگ نہیں بتائی, اب اس کو یہ پتہ ہے بھی یہ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر ہے, مفتی صاحب کا نمبر ہے, اب وہ جب اس کا دل کرتا ہے ملاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. چلیں بھائی آپ بھی ٹائم کا خیال رکھا کریں. اور ایک اور شکوہ بڑا شدید ہے وہ کفیل بھائی سے کر لوں. جی جی عبدالرب بھائی کچھ فرما رہے ہیں. اچھا آپ سردار آباد کے بارے میں بھی کچھ بتا ہی دیں. چلیں آپ کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے تو آپ پنڈی سے لاہور جانے کی بجائے ہم پہلے سردار آباد چلے جاتے ہیں. تو پہلے میں اسی مسئلے کے بارے میں عرض کرتا ہوں سائلین کی خدمت میں کہ بسا کا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انس بھائی نے بیان فرمایا کہ کوئی چھٹی پر ہوتے ہیں یا ضروری کسی کام سے گئے ہوتے ہیں, تو اب ایک ہی اسلامی بھائی ہیں وہی کال کا جواب دے رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور وہی بالمشاوہ جو اسلامی بھائی سائلین آئے ہوئے ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اب بسا کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کال آ رہی ہیں, ادھر سے سائل آیا ہوا ہے, اب سائل سامنے بیٹھے ہیں, اب ان کے سامنے ہم فون سن رہے ہیں نا, اب ان کو صحیح ڈیٹیل کا نہیں پتا, اب وہ سامنے بیٹھا سائل ہے اور اس کے سامنے ہم 15-20 منٹ سے فون سن رہے ہیں, وہ زیادہ اس کو مشکل ہوگی, وہ زیادہ پرابلم میں آتا ہے. اب اس سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اس کی سنتے ہیں, وہ کہتا ہے یار آپ کال سن رہے ہیں, اگر کال نہ سنے تو پھر کال والے کہتے ہیں کہ آپ ہماری کال نہیں ریسیو کر رہے, کال نہیں اٹھا رہے. ایک انار 100 بیمار والی کہانی لگے. اب اللہ کرے کہ اسلامی بھائیوں کا اضافہ ہو جائے. بہتر یہ کہ سائلین بھی تھوڑا صبر کریں. ہاں یہ ویسے ہے ایک پرابلم ہمارے پاس بھی. سمجھیے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے پاس بہت سارے علماء ہیں, مطلب 10 دارالفتہ اہل سنت کھولنا یہ آسان بات نہیں ہے, لیکن میں نے کہا نا گڈ پرابلم ہے کہ کالز اتنی ہیں, میسیجز اتنے ہیں, سوالات اتنے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ منصب جو ہے نا میٹھے اسلام بھائی, بعض اسلام بھائی کہتے ہیں کہ یار آپ اور بڑھا دیں دارالفتہ میں. بھائی دارالفتہ والے کوئی درختوں پہ تھوڑی ہوتے ہیں کہ اور توڑ کے ہم دارالفتہ میں لے آئیں گے. یہ قابلیت ہے جیسے کہ تربیت ہوتی ہے اور اس مقام تک یہ پہنچتے ہیں. تو بہرحال یہ جاری ہے پروسیس, اللہ نے چاہا مزید باپا نے جیسے فرمایا کہ ان کی خواہش ہے 12 دارالفتہ تو ہوں گے ہی, اللہ نے چاہا اور بھی آگے بڑھیں گے, ان قریب دیگر ملکوں میں دارالفتہ اہل سنت بھی کھلیں گے, کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈیسک کو دیکھنے والے اسلام بھائی موجود ہیں اور بیرون ملک کی چونکہ زیادہ میرے رابطہ رہتا ہے. ایک بڑا شکوہ ہے کفیل بھائی, اور یہ کفیل بھائی یہ دیکھ لیں بھائی بیرون ملک کے ذمہ دار یہ ہیں, تو دعائیں دیجیے گا ان کو انشاءاللہ, اس لیے دکھا رہے ہیں آپ کو. تو کفیل بھائی یہ بتائیں کہ یہ واٹس ایپ پہ جواب نہیں آتا, یا ہم جناب میسج کرتے ہیں ہمیں رپلائی نہیں آتا. ایک اچھا انٹرنیشنل آپ نے ماشاءاللہ ایک سروس بھی دی ہے, یہ بڑی شاندار سروس ہے حالانکہ, کہ کئی ملکوں کے آپ نے وہ نمبرز دے دیے ہیں, وہ تفصیل بھی بتائیے گا, کہ جو اس ملک کے لوکل نمبر پر ملاتے ہیں اور کال آپ کو پاکستان میں ریسیو ہوتی ہے, تو اس کے ٹائمنگز بھی پتہ چل جائیں. تو 2 شکوے ہیں, ایک تو یہ کہ جب ہم انٹرنیشنل نمبر پہ کال کرتے ہیں تو اس پہ کال مشکل سے ملتی ہے یا اٹھتا نہیں ہے کال. دوسرا شکوہ یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ کرتے تو جواب, ابھی مجھے اتفاقاً ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے میرا جواب نہیں ملتا. تو کیا کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو دانستہ آپ لوگ ڈیلے کرتے ہیں, کوئی شرعی وجہ ہوتی ہے اس میں, اس کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن دارالفتہ اہل سنت انٹرنیشنل ڈیسک کے جو نمبرز ہیں 3 نمبر ہیں, UK, USA اور ساؤتھ افریقہ کے, اور یہ ان 3 ممالک کے جو ہے وہ لوکل نمبر ہیں, اور اسکائپ جو ہے وہ نمبر ہیں. یہ
تو اب اس کے اندر ایک جو یہ شکوہ ہے کہ اٹھتا نہیں ہے فون، تو اس میں وہ جو ویٹنگ والا آپ نے جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ پاکستان والوں کو دے دیا، لیکن وہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نمبر کے اوپر وہ بزی جو ہے وہ نہیں جائے گا. اچھا ویٹنگ ہی آئے گا اس کے اوپر ویٹنگ ہی آئے گا، بلکہ ویٹنگ کیا یہی آئے گا کہ جو ہے وہ کال جو ہے وہ ہمارے سامنے چونکہ وہ 5-5 6 کال آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ ایک ہی کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس میں حتی الامکان ہم یہ کہ ان کو جب کینسل کرتے ہیں تو انہیں پیغام چلا جائے گا کہ بھئی مصروف ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہماری یہ سروس ہے اس کے اندر جو ہے وہ ابھی سردیوں کے اندر تو 3 نمازیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، ظہر اثر مغرب جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو نمازوں کے اوقات کے اندر جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتا. تو اس چیز کا جو ہے وہ اور پھر یہ کہ چونکہ پاکستان کی ٹائمنگ کے مطابق یہ ہمارا نمبر دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک ہے جمعۃ المبارک کے علاوہ، تو دیگر ممالک کے جو ہے وہ ٹائمنگ کے اعتبار سے انہیں اپنے ٹائمنگ جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق ایڈجسٹ کر کے کال کرنی چاہیے. اب ہمارا جب نمبر بند ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں کہ اکثر جو ہمیں کالز کی کثرت ہوتی ہے وہ اینڈ ٹائم پر ہوتی ہے، کیونکہ شاید اس وقت جو ہے وہ کچھ ممالک اٹھ رہے ہوتے ہیں سو کر، تو وہ پھر جو ہے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں. جو 7 بجنے کا آخری جو گھنٹہ ہوتا ہے اس میں کال کی کثرت شام 7 بجے تک آخری، شام 7 بجے تک ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو کالز آتی ہیں ان کے ہم جوابات دیتے ہیں. اور واٹس ایپ سے متعلق یہ ہے کہ دیکھیں واٹس ایپ تقریباً 300 کے قریب جو ہے وہ شرعی مسائل کا جواب واٹس ایپ پر دینا، یہ میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک تو جیسے یہی ہے کہ جمعۃ المبارک کی ہماری چھٹی ہے، تو یہ 300 اگر مہینے کے جو ہے وہ 4 جمعے ہیں تو یہ جو ہے وہ 1200 واٹس ایپ تو اوپر پلس ہو گئے، یہ الگ سے ہو گئے. تو اس میں تو خیر ہم ہفتے کو آ کے یہ جو ہے وہ واٹس ایپ کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو جو ہے جو واٹس ایپ آپ نے کیے ہیں اس کے ہم جواب دینے سے معذرت خواہ ہیں، آپ اپنا سوال دوبارہ بھیجیں. اچھا، تو یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا ان دنوں کے اندر یہ آ گیا، یا جیسے کوئی جو ہے وہ اچھا اب 300 سے زیادہ واٹس ایپ آ گئے تو اس کو آپ کرتے کیا ہیں پھر؟ اب اس میں دیکھیں حتی الامکان ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جن کے جوابات ممکن ہیں وقت کے اندر وہ ہم دیتے ہیں، پھر ان کے بعد جن کے رہ جاتے ہیں ان کو میسج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ سوال جو ہے وہ بھیج دیں. یہ میسج کے لیے باقاعدہ الگ سے جو ہے وہ اسلامی بھائی انتظام امور کے حوالے سے جو یہ میسج کرتے ہیں. واٹس ایپ کے لیے کال بھی آ گئی، یہ سنتے ہیں اب تعریف ہے یا اگر ہو کوئی چھٹی ہو تو اس میں جو ہے وہ انہیں میسج کیا جاتا ہے. اللہ اللہ. چلیں جناب کالز دیجئے، ذرا دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا بات کرنا چاہتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے. جی حاجی عبدالحبیب اتاری اور مفتیان کرام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف دادا اتاری عرض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے جو آن لائن کے سلسلے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ سروسز ہیں الحمدللہ بہت ہی زبردست ہے. ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ واٹس ایپ پہ جواب تو آتا ہے لیکن ایک بار سے زیادہ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اس سوال کو پوری تفصیل کے ساتھ یا یوں کہہ لیں کہ شاید بہت زیادہ کام کا ہجوم ہے، کالوں کا ہجوم ہے، تو اس کی وجہ سے غالباً سن نہیں پاتے. تو وہ ایک سے زیادہ بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سوال کا جواب لینے کے لیے 2 یا 3 بار رابطہ کرنا پڑا ہے. تو اگر اس میں تھوڑی سی رہنمائی مل جائے یا مزید شفقتیں مل جائیں کہ ایک بار تشفی بخش پورا سوال سن لیا جائے اور اس کا ایک ساتھ ہی جواب مل جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. جی جناب اب بتائیے. یہ میں کچھ عرض کروں جی میں ایک تو واٹس ایپ کے حوالے سے 2 گزارش ہے کہ واٹس ایپ اصل میں ایک ساتھ بھیجتے ہیں 4-5 منٹ کا، ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے پورے کا پورا اس کو سننا کہ بعض اوقات اتنا بڑا بھیج دیتے ہیں. تو اب جیسا کہ بتایا کہ 300-350 ہمارے پاس ہوتے ہیں. اب اس کو ہمیں ایک ٹائم کے اندر پورا بھی کرنا ہوتا ہے. تو اولاً تو یہ دیکھ لیں کہ آپ 4 سے 5 منٹ کا جب بنا کر بھیجیں گے تو 4-5 منٹ آپ میں چلے گا. 350 کا مطلب ہے 350 منٹ ہم نے سننے ہیں اور 350 منٹ ہم نے جواب دینے ہیں. تو اس لیے اولاً تو اتنے بڑے بڑے سوالات تو بھیجے ہی نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس تکلیف کا یہ واٹس ایپ کے کچھ مدنی پھول بنانے پڑیں گے. اتنے بڑے بڑے لوگ میسج بھیجتے ہیں کہ بندہ میسج کی وہ جو منٹس دیکھ کے سردی لگنا شروع ہو جاتی. 1 منٹ کے بعد تو جو ہے وہ سوال شروع ہوتا ہے. وہ 1 منٹ تو تعارف اپنا آپ کا نام، طبیعت، خیریت. ارے بھائی کہاں جائے. دوسری جی فرمائیے. اس میں یہ بھی عرض ہے کہ جیسے لوگ تو سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم نے سروس شروع کر دی واٹس ایپ کی، آپ سوال پوچھیں. اب کسی کا کاروباری مسئلہ ہے، شراکت کا مسئلہ ہے، اب اس شراکت کے مسئلے میں 10 سوال ہمیں اس سے پوچھنے ہیں. صحیح. اچھا کسی کا وراثت کا مسئلہ ہے، اب وہ جس کو وارث بول رہا ہوتا ہے اس میں مزید ہمیں پوچھنا ہوتا ہے. جیسے عام طور پر فرض کیا کہ بھئی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں،
سائل تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن کمپلیٹ نہیں ہے. جس کا انتقال ہوا اس کے والدین میں سے کوئی بھی زندہ تھا یا نہیں، کیونکہ سائل اپنی سوچ کے مطابق پوچھتا ہے مجھے اس کا بس جواب دے دے. لیکن وہ سوال ایسا وضاحت طلب ہوتا ہے کہ اگر وہ دارالافتاء میں آ کر ڈسکس کیا جائے تو اس کے اوپر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس سے مزید اس سے کراس کوشچن کیے جائیں گے. اچھا، اسی طرح بہت سارے طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات واٹس ایپ پہ نہیں ہو تو سکتے. اب یہ سارے اس پہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ رابطہ کریں، آپ اس پہ رابطہ کریں. جس نے کیا ہوتا ہے واٹس ایپ وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ پھر سروس کیا ہوگی. واٹس ایپ یوزرز ہی اگر جو ہے وہ دیگر اسلامی بھائی جن کو واقعی سوال کے حوالے سے ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے یہ سروس جو ہے وہ اس کا آغاز کیا، اس کو سمجھیں. اب کیا ہے، کہیں کا کلپ فارورڈ کر دیا کہ مفتی صاحب اس کلپ کا جواب دے دیں. اچھا، کوئی پمفلیٹ اٹھا کے بھیج دیا، اس کا جو ہے وہ جواب دے دیں. اچھا، تاریخ بتائیں فلاں بزرگ کب پیدا ہوئے. اچھا، اب حالانکہ ہم صرف فقہی مسائل کے جوابات دیتے ہیں، ہم نے کہا یہ بات قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اب ہے یا اسی طرح نہیں. یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے یہ سروس ہے، جیسے ثاقب بھائی نے بتایا نا، صرف بیرون ملک والوں کے لیے. صحیح. اب ایک تعداد ہے روزانہ پاکستانی یوزر جو ہے نا وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. کدھر جائیں پاکستانیوں کے ساتھ ایسا اب کیوں کیا؟ وہ مجبوری ہے نا فی الوقت. یہ مدنی چینل پہ ہم اس کی تشہیر بھی نہیں کرتے. اب ان کو ہمارے پاس ایک بنایا جو ہے وہ ٹیکسٹ بنا ہوا ہے، کاپی کیا بھیج دیا کہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں. یہ سروس صرف بیرون ملک والوں کی. اب اس پہ وہ جو سناتے ہیں وہ الگ باتیں، وہ تو الگ ہو گیا. اچھا، سناتے بھی ہیں؟ اچھا، پھر ہاں وہ تو کہتے ہیں جب آپ نے اتنا بڑا میسج بھیج دیا تو اب جواب ہی دے دیتے ہیں. اب ہم نے تو وہ سنا بھی نہیں ہے سوال کیا ہے، اور جواب ہم نے دینا بھی نہیں ہے. وہ تو صرف ٹیکسٹ ہے، وہ بھیج دیا. اچھا، بعض ایسے ہیں لطائف وہ اس کے اندر کہ وہ 92 لکھا ہوا آ گیا تو اب ہمیں پتہ چل گیا پاکستان والا، ہم نے جواب ہی نہیں دینا. اب وہ آگے سے پھر بھیجتا ہے کہ بھائی میں پاکستان سے نہیں ہوں، میں باہر سے ہوں. اچھا، وہ بھی اس نے وائس میں بھیجا ہوا ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ اس وائس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے یہ بولا ہے اس کے اندر کہ میں پاکستان سے نہیں، میں باہر سے ہوں، میرا واٹس ایپ نمبر پاکستان کا بنا ہوا ہے، میرے اٹلی کے اندر رہا ہوں، میں جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر رہا ہوں، تو آپ جواب دے دیں. اب پھر ہم وہی لکھ کے بھیج دیتے ہیں دوبارہ. تو یہ ہماری اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم معذور ہیں یہاں پر. تیسرا بڑا مسئلہ واٹس ایپ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جلد سے جلد ہمیں جواب دینے ہیں. اب وہ ٹیکسٹ لکھ کے بھیج دیتے ہیں بہت بڑا، اور عمومی طور پہ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ رومن کے اندر ہوتا ہے. اب اس کو پڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کا لکھنے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے رومن کو، وہ مشکل پیش آ جاتی ہے. تو جب بھی بھیجیں مختصر الفاظ میں آپ وائس کے اندر بھیج دیں تاکہ ہمیں جواب دینے میں آسان. پھر بعض اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو واٹس ایپ ہے نا اس میں صرف اور صرف ہم وائس کے ذریعے جواب دیتے ہیں. یہ ہم بار بار بتاتے بھی ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں، لوگ کال کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوا، میرے خود اپنے ساتھ ہوا، سبھی جو جواب دیتے ہیں سب کے ساتھ ہوا. بعض تھے مسائل عقائد وغیرہ کے تو اس پر 5 سے 6-7 منٹ بولا خوب. اب وہ اینڈ کر رہے تھے کہ اس نے کال کر دی، وہ ساری گئی کام سے. اب وہ پھر دوبارہ ٹیمپو بنے اور دوبارہ بندہ بولے اور وہ ہمارا تو گیا. وہ ایسا ایک نہیں 20 مرتبہ روزانہ ہوتا ہے. تو یہ احتیاط اگر بیرون ملک والے بھی ہیں اور پاکستانی، ظاہر سی بات ہے جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھائی بھی ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہم نے 4 نمبر جو ہے وہ آپ ہی کے لیے رکھے ہیں، تو آپ اس پہ کال کریں. بیرون ملک والوں کو بھی گزارش ہے کہ کال کرنے سے گریز کیا کریں، اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی وہ کہ جس کی آپ کو واقعی ضرورت ہے. جو مسئلہ ایسا ہے جو آپ جو ہے وہ میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، دارالفتاء کے میل ایڈریس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو 2-4 دن کے بعد بھی جواب ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے رابطہ کریں. واٹس ایپ پہ یہ کہ جس کا آپ کو فوری جواب جو ہے وہ مختصر، یہ بڑی اہم بات ہے. یہاں پر ایک اور وضاحت کر دیں کہ جواب جو ہمارے آتا ہے نا وہ 1 دن کے وقفے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم جو جواب دیتے ہیں وہ یسٹرڈے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فوری ہم دے نہیں سکتے. ہم نیچے کی طرف سے آتے ہیں اوپر کے لیے، ٹھیک ہے، اوپر جاتے ہیں، لیکن وہ دیں گے ہم کل ہی والے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی دیکھیں، اب یہ کامن سینس ہمیں بھی یوز کرنا چاہیے کہ واٹس ایپ کتنی دیر کا ہو. ایک ہی واٹس ایپ میں ایسے طویل سوال نہ ہو کہ جس پر آپ سے دارالفتاء کو مشاورت کرنی ہے. لکھے ہوئے سوالات کے لیے آپ ای میل کی طرف رابطہ کیجئے. کالز آپ کے لیے بیرون ملک کے نمبرز الگ ہیں، پاکستان کے نمبرز الگ ہیں. اگر ٹیلی فون پہ بات کریں گے تو وہاں مزید تفصیل سے گفت و شنید ہو جائے گی. اور واٹس ایپ چونکہ آپ سے دوبارہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ مختصر ایسا سوال کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب مجھے مختصراً مل جائے گا. تو امید ہے کہ اس پرابلم کو ہم مل جل کے سالو کر لیں گے. 1-2 اور کالز لیتے ہیں. مجھے کالز کوشش کیجیے گا وہ دیجیے جو ہمارے دارالفتاء کے سسٹم سے متعلق ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے آج یوزر آپس کی باتیں ہو جائیں دارالفتاء اہل سنت کے بارے میں. اگر کچھ ایسی کالز ہیں تو ہمیں دے دیجیے. نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. بہت خوبصورت پروگرام دارالفتاء اہل سنت چل رہا ہے جس میں ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے خوبصورت دارالفتاء کے ساتھی اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں. میں جناب حاجی عبدالحبیب صاحب کی بارگاہ میں
ایک بہت ضروری مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کی طرف سے پنجاب اور سندھ میں تو قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس چیز کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ اہم شہر ہیں جیسے پشاور، کوہاٹ، مردان، نوشہرہ، سوابی، تو وہاں کے لوگوں کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، ان کو وہاں پہ صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت کی کم از کم 2 شاخیں، ایک پشاور میں اور دوسری نوشہرہ یا مردان میں قائم کر دی جائیں تو وہاں کے مسلمان بھائیوں کے لیے رہنمائی کی بہت زبردست ایک صورت بن سکتی ہے۔ چلیں جناب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور گڈ پرابلم، یہ بھی گڈ پرابلم کہیں گے کہ ماشاءاللہ ڈیمانڈ ہے، ابھی جنوبی پنجاب کی طرف سے کالز نہیں آئی ہیں، وہاں سے ہمیں ویسے ہی رابطے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ہم مزید دارالفتہ زیادہ سے زیادہ۔ آپ سے سوال ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں لوگ آپ سے کچھ میٹھی میٹھی شکایات بھی کرتے ہیں، تو اسلام بھائی نے آج سنی ہے تو دل برداشتہ نہیں ہو، کیا کوئی تعریف بھی کرتا ہے؟ ابھی انہوں نے کہا نا بڑے خوبصورت چہرے والے ہیں، ایک تعریف تو آپ نے کال پہ سنی ہے۔ دیکھیں یہ میٹھی شکایتیں، یہ میں نے کہا نا یہ گڈ پرابلم ہے، باقی جو سروسز الحمدللہ دارالفتہ، بھائی ایسا نہ کرو یار، آپ کچھ کالز ایسی بھی کر دو بھائی، تو انشاءاللہ ایک اور کال لے لیجیے بھائی۔ ماشاء اللہ، اتنے سارے مفتیان کرام کو ایک جگہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ میں ناظر ہوں اس سلسلے کا، باقاعدگی سے اس کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، لیکن عبدالحبیب بھائی عرض آپ سے یہ ہے، آج کی شکایت بھی ہم آپ سے کریں گے کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب مفتیان کرام یا دارالفتہ سے رابطہ بہت آسان ہو جائے، کہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ دارالفتہ تک رسائی ممکن نہیں ہوتی چل کر جانا، اور ایسے میں کال یا واٹس ایپ سے ہی بندہ معلوم کرتا ہے مسئلہ وغیرہ، تو رابطہ ہو نہیں پاتا، تو ایسا کچھ سلسلہ ہو کہ یہ رابطے بہت زیادہ آسان ہو جائے، اس کے لیے کوئی اگر ترکیب فرما دے تو جزاک اللہ خیر۔ 26,000 دارالفتہ کے اسلامی بھائی کرنے پڑیں گے، تب جا کے مجھے لگتا ہے رابطہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے اویلیبل ہے، ان اسلامی بھائیوں کی اویلیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ ان میں کئی اسلامی بھائی وہ ہیں جو گویا ڈبل 12 گھنٹے، مطلب ایک دوسرا مبالغہ کریں کہ دارالفتہ والے ہی ہیں، یعنی یہ مسائل پر سوچتے رہتے ہیں، رات کو ان کو اپنے طور پہ کچھ کالیں کرنی ہوتی ہیں، اسلامی بھائی ان سے الگ علاقے والے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان اسلامی بھائیوں نے تو گویا اپنی زندگی دے دی ہے دارالفتہ اہل سنت کو، لیکن اب چونکہ یہ لکل فن رجال، ہم نہیں کر سکتے، آپ مجھے کہیں کہ عبدالحبیب بھائی آپ جواب دے دیں، میں نہیں دے سکتا، تو یہ لوگ ہی الگ ہے نا، ان کی تربیت ہے اور یہ اس مقام تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، ماشاءاللہ ایک پورا پروسیجر ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں، پہلے تو چند تھے، اب اللہ نے وہ دکھایا کہ ہمارے 10 دارالفتہ ہو گئے، تو اب یہ میں نے کہا نا کہ ماشاءاللہ ڈیمانڈ اتنی ہے، تو آپ ہی دعا بھی کریں اور ہمیں ایسے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے بھی دیں، سب پڑھے لکھے سلجھے ہوئے گھروں کے، کہ وہ آئیں اور پھر اسی نیت کے ساتھ آئیں کہ جامعۃ المدینہ سے پڑھ کے مفتی بھی بننا ہے، تو انشاءاللہ یہ پروڈکشن بڑھتی چلی جائے گی۔ مرکز الاولیاء پہنچے نہیں تھے، راستے میں رک گئے تھے جی، 2 مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی ہیں اور ہم کم ہی ان کو چینل پر دیکھتے ہیں، لیکن ذرا بتائیں حضور آپ کون سے دارالفتہ اہل سنت سے تعلق ہے؟ ساجد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الاولیاء لاہور میں پہلے تو ایک ہی دارالفتہ تھا، داتا دربار مارکیٹ میں جی، اور کچھ عرصہ قبل دوسرا دارالفتہ شروع کیا گیا لطیف پلازا اچھرا میں، اچھرا کے قریب جویلری مارکیٹ ہے، 2-3 پلازے اس میں ہیں، تو وہاں پر لطیف پلازا فرسٹ فلور پر ہمارا دارالفتہ ہے۔ اگر اچھرے میں پہنچ کے قریب اگر معلومات کی جائیں تو انشاءاللہ رہنمائی مل جاتی ہے اور آسانی سے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو یہ ہمارا دوسرا دارالفتہ ہے، یعنی مرکز الاولیاء لاہور میں انس بھائی 2 دارالفتہ اہل سنت ہو گئے ماشاءاللہ، تو ایک جو تو ہے وہ داتا دربار کے قریب ہے، جی بالکل، داتا دربار آستانہ عالیہ کے قدموں کی جانب، سبحان اللہ، جو پچھلی گلی ہے، پہلی گلی آتی ہے داتا دربار سے، اس میں کتابوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس مارکیٹ میں ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی بہت بڑی ورک شاپ ہے، اس کے اوپر پہلے فلور میں دارالفتہ اہل سنت ہے الحمدللہ، تو یہ سب سے پہلا، اور اسی کے اندر ہی جو ہے وہ یہ افتاح مکتب ماشاءاللہ جو مرکز الاولیاء کا افتاح مکتب ہے وہاں پر موجود ہے، بہت خوبصورت دارالفتہ اہل سنت ہے مرکز الاولیاء داتا دربار۔ جب جائیں میں تو یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ ٹائمنگز ہوں جس میں دارالفتہ اہل سنت کھلا ہوا ہو تو دیدار کرنے بھی علماء کے جائیں اور کچھ انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل کریں۔ جی اوقات اگر بتا دیں اچھرا والے کے بھی اور مرکز الاولیاء۔ ہمارا 8 گھنٹے کا ہے دارالفتہ اہل سنت، کیونکہ وہ افتاح مکتب بھی ہے اور دارالفتہ اہل سنت بھی ہے، تو صبح 9 سے شام 5 بجے تک داتا دربار والا دارالفتہ ہے، اور اچھا ہماری بھی یہی ٹائمنگ ہے کہ 9 سے 5 بجے تک وہاں پہ آ کے تو سوالات سائلنگ خود بھی آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ فون نمبر بھی ایک چلتا ہے، اور 4 نمبروں میں سے ایک نمبر جو ہے وہاں پر 1.5 گھنٹے کے لیے وہ بھی
اس میں جوابات دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. پنڈی کا تو ہو گیا. پنڈی کی 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک جمعۃ المبارک کے علاوہ, اور وقفہ جو ہے وہ 1:45 سے 1:45 تک. ہمارے لاہور میں جو ہے وہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے دونوں دارالفتاؤں میں, وہاں پہ جمعہ کو اوپن ہوتے ہیں دارالفتہ. ہمارا سلسلے کا اختتام کا وقت قریب آ گیا ہے. سردار آباد دارالفتہ کے بارے میں کچھ عبدالرب بھائی بتا دیں انشاءاللہ, پھر اب اس کے بھی ٹائمنگز کیا ہیں اور کہاں پر ہے دارالفتہ اہل سنت. سردار آباد کا دارالفتہ اہل سنت سردار آباد کے مشہور و معروف ٹاؤن مدینہ ٹاؤن کے اندر سوسا روڈ ہے. سوسا روڈ کے ساتھ ہی یعنی گلی تھوڑی سی جاتی ہے اندر کو, وہاں زینب مسجد ہے. تو زینب مسجد کے بالکل ساتھ ہی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے. اس کا صبح ٹائم 10:30 سے شام 4:30 بجے تک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت سارے اسلامی بھائی ہیں اور یہ بہت مختصر وقت تھا, ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا. یہ بھی ایک گڈ پرابلم ہے کہ جو ہے وہ وقت ہی ختم ہو گیا اور باتیں پوری نہ ہوئی, ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیا بات کریں گے سلسلے میں. تو ماشاءاللہ اتنے سارے اسلامی بھائی موجود ہیں, ان کے دیدار کی برکتیں لوٹی. کچھ امیدیں آپ کو کلیریفائی بھی ہوا ہوگا, اور مزید آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی. جی وہ یہ ہے کہ سائلین کے یہ جو بھی معاملات آپ کو کہیں یا کالز آئیں اپنی جگہ پہ, جس کو خود اپنا کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہے جس پر سیکھنا واجب. کیا بات ہے, بہت اہم بات. چاہے تجارت کا معاملہ ہو, چاہے نکاح کا, طلاق کا, کوئی اور دنیاوی معاملہ ہو, تو اب یہ اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی عالم مفتی سے جا کے رہنمائی حاصل کریں. رابطہ ہو نہ ہو, اب ایسا نہیں کہ دارالاسلامی کوئی واٹس ایپ سروس آن کرے پاکستان کے لیے تو میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, یا جب تک مجھے کوئی یہ میسر نہ آیا تو میں نے یہ کام کرتے رہنا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. علماء الحمدللہ موجود ہیں ہر شہر میں, پہنچیں, سفر کریں اور وہاں جا کر. ایک آخری عرض ہے کہ اس میں تمام الحمدللہ جو ہمارے سائلین ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی بہتر رہنمائی ہوگی کہ دارالفتہ کے 4 نمبر اکٹھے شو ہوتے ہیں. تو بعض سائل کیا کرتے ہیں, ایک دارالفتہ سے سوال پوچھا, پھر وہ دوسرے نمبر پر وہی سوال کرتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں, حالانکہ لفظ میں طلاق دی, طلاق, تجھے طلاق, وہ اپنے طور پر کہتے ہیں ایک ہی بات ہے. وہ الفاظ بدلتے ہیں, وہ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ پہلے نمبر سے تو یہ جواب ملا ہے, دوسرے سے یہ ملا. جیسا سوال کریں گے ویسا جواب, اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. جب ایک بار جواب لے لیا تو پھر دوبارہ بار بار ٹیسٹ کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک جب جواب دے دیا تو پھر اس کو دہرائیں نہیں. بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک جواب دے دیا ہے تو پھر وہ دوبارہ اچھا یہ جائز ہے, پھر اس کو کہتے ہیں جی میرے بھائی جائز ہے. اچھا وہ میں آپ میرا سوال سمجھ گئے نا, یہ جائز ہے نا, جی جی جائز ہے. اچھا پھر اس کو کہتے ہیں کہ پیارے بھائی کوئی اور بھی سوال آپ کریں گے, نہیں میرے پیارے بھائی صرف ایک ہی سوال کرنا تھا, وہ آپ نے جو بتایا وہ ویسے ہی ہے نا. صحیح سنا نا آپ نے, جی صحیح سنا. تو وہ ایسا نہ کیجیے, ایسا نہ کریں بھائی, ایسا نہ کریں. پھر بعضوں کا بہرحال آپ کو واقعی بڑے تجربات ہوتے ہوں گے, طرح طرح کی کالز اور انداز. بہرحال صبر واقعی. ایک آخری عرض میں کروں گا. اصل میں ایک یعنی سائلین ہی کے حوالے سے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن دارالفتہ جو ہے نا وہ صرف شرعی مسائل کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہم میں سے تقریباً سارے وہ ہیں کہ جن کو استخارہ کرنا نہیں آتا, اور ان میں سے ہم میں سے اکثریت کو تعویذ دینا بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے, شاید ہی کسی کو نہ ہمیں خوابوں کی تعبیر آتی ہے, کسی کو بھی نہیں آتی ہم میں سے. تو دارالفتہ میں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کنزول ایمان میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے کھانے کا وقفہ تھا یا ویسے ہی سائلین کی بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات, تو وہ ایک سائل کو ہم ڈیل کر رہے ہیں, اس کو 15-20 منٹ بعد ڈیل کیا, پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے, اب وہ 15-20 منٹ سے بیٹھا ہوا, اب اس کو بلائیے تشریف لائیے, وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے استخارہ کروانا ہے. تو اب وہ بیچارے کہ 15-20 منٹ گئے, اور ہم تو ظاہر سے بات ہے معذور ہیں اس حوالے سے, وہ تعویذ مانگتا ہے یا خواب کی تعبیر پوچھتا ہے, تو یہ دارالفتہ میں نہیں ہوتا. نہ آپ اس حوالے سے استخارے کے لیے فون کیا کریں, نہ ہی جو ہے نا وہ تعویذ کے لیے, نہ ہی خوابوں کی تعبیر کے لیے. یہ ہمارے تمام شعبے الگ الگ ہیں. صحیح. اب میڈیکل اسٹور پہ جا کے آپ کھانا تو نہیں مانگ سکتے نا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس اسٹور سے, کس شعبت سے ہم کون سے معاملات پہ رابطہ کر سکتے ہیں. امید ہے بہت ساری کلیریفیکیشنز ہوئی ہوں گی. میں اجازت دیجیے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام کی برکتیں نصیب فرمائے, علم دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.